من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس، کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، الا اس بات پر، ما آتاہم اللہ کہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، من فضلہ اپنے فضل، فقد آتینا پس تحقیق عطا کیا ہم نے، آل ابراہیم آل ابراہیم کو، الکتابہ کتاب، والحکمت اور نبوت، وآتیناہم اور عطا کی ہم نے ان کو، ملکن عظیما بڑی سلطنت، فمنہم من آمن بہ پس ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس کے اوپر ایمان بھی لے آئے، ومنہم من صد عن اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس سے روکتے ہیں، وکفا بجہنم سعیرا اور کافی ہے جہنم ان کے لیے دہکتی ہوئی، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، بآیاتنا ہماری آیتوں کا، سوف نصلیہم نارا ان قریب ہم ان کو آگ کے اندر داخل کریں گے، کلما نضجت جلودہم جب بھی ان کے چمڑے جل جائیں گے، بدلناہم ہم تبدیل کر دیں گے ان کو، جلودن چمڑوں کو، غیرہا اس چمڑے کے علاوہ، لیذوقوا العذاب تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں، ان اللہ کان عزیزا حکیما بے شک اللہ رب العزت کی ذات غالب ہے اور حکمتوں والی ہے، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے، سندخلہم جنات ہم ان کو بھی جنت میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں جاری اور ساری ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، ابداً ہمیشہ، لہم فیہا ازواج مطہرہ ان کے لیے اس کے اندر پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وندخلہم ظلا ظلیلا اور ہم ان کو داخل کریں گے گھنے سایوں کے اندر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پچھلے درس کے اندر آپ نے یہ بات پڑھی تھی کہ اہل کتاب جو ہیں یہ شیاطین کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، جبت اور طاغوت کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، اور انہی کے اوپر یقین رکھتے ہیں، شیطان کے پیروکار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتے اور شیاطین کا کہا جو ہے نا مانتے ہیں۔ اور دوسری بات آپ نے یہ بھی پڑھی تھی کہ اہل کتاب جو ہیں یہ مشرکین کے پاس جا کر ان کو اس بات کی یقین دہانی بھی کراتے ہیں کہ تمہارا مذہب مسلمانوں کے مذہب کے مقابلے میں سچا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر موقع کے اوپر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بغاوت کی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کا مظاہرہ کیا ہے۔ آج اللہ رب العزت ایک اور بات بیان کر رہے ہیں کہ جو اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ عداوت کیوں رکھتے ہیں، اس کیوں کا جواب آج کے سبق کے اندر ہے۔ مختصر جواب یہ ہے کہ یہ اس لیے مسلمانوں کے ساتھ بغاوت رکھتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر حسد اور بغض مسلمانوں کے خلاف کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ یہ مسلمانوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ مسلمانوں کے پاس کوئی نعمت اللہ کی آ جائے، کوئی اللہ کا فضل آ جائے تو ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ مسلمان کیوں پھل پھول رہے ہیں، مسلمان کیوں آگے بڑھ رہے ہیں، مسلمان کیوں ترقی کر رہے ہیں۔ یہ ان کے دلوں کے اندر حسد اور بغض جو ہے نا وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اسی حسد کی مذمت کی کہ حسد کو چھوڑو اور میرے نبی کے اوپر ایمان لے کے آؤ، اس قرآن کے اوپر ایمان لے کے آؤ، تبھی تم کامیاب ہو۔ تو فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم من فضل، ام یحسدون الناس وہ حسد کرتے ہیں، وہ کون؟ یہود و نصارہ، اہل کتاب۔ الناس اس سے مراد لوگ کون سے لوگ؟ بعض مفسرین نے کہا اللہ کے پیغمبر مراد ہیں، یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، بعضوں نے کہا صحابہ مراد ہیں، اور بعضوں نے کہا کہ ساری امت مراد ہے، مسلمانوں کی جمعیت مراد ہے۔ تو یہ سارے معنی ہو سکتے ہیں، لوگوں کے اندر یہ سارے یعنی مسلمانوں کا گروہ۔ اب اللہ کا پیغمبر بھی مسلمان ہے، صحابہ بھی مسلمان ہیں، اور ان کے جو متبعین ہیں وہ بھی مسلمان ہیں۔
تو یہود و نصارہ مسلمانوں کے گروہ سے حسد کرتے ہیں، کس بات پر؟ کہ ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے ان کو فضل دے دیا، اللہ نے ان کو اپنی نعمتوں سے نواز دیا، اب یہ پھل پھول رہے ہیں جی، ترقی کر رہے ہیں جی، آگے بڑھ رہے ہیں جی، ان کا نام دنیا کے اندر روشن ہو گیا جی، ان کی حکومتیں قائم ہو گئی ہیں جی، ان کا غلبہ ہو گیا جی، ہر روز جو ہے نا فتوحات ان کو مل رہی ہے جی، ہر روز ایک علاقہ فتح ہو کر مسلمانوں کے قبضے کے اندر آ رہا ہے جی، مال غنیمت ان کو مل رہا ہے جی، مال فیع ان کو مل رہا ہے جی، اوہو یہ تو ہم سے آگے بڑھ گیا جی، ان کو اتنی ترقی کیوں مل گئی؟ حتیٰ کہ یہودیوں کی جو زمینیں تھیں، املاک تھیں، وہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ خیبر فتح ہو گیا، جب خیبر فتح ہوا تو خیبر کی زمین کن کی تھی؟ یہودیوں کی تھی، یہودی ان کے اوپر قابض تھے، تو ان کے اوپر بھی اسلام کا غلبہ ہو گیا، اسلام کا سکہ جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا وہ بیٹھ گیا، اسلام کی داغ بیٹھ گئی، اللہ کے توحید اور نبی کی سنت کا عالم جو ہے نا اس کے اوپر بلند ہو گیا۔ کیسے یہ برداشت کریں کہ املاک ہماری ہوں اور مسلمانوں کے قبضے میں ہو جی؟ تو وہ کیسے آپ کو برداشت کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات ان کو جو ہے نا برداشت، ناقابل برداشت ہے ان کے لیے۔ اور یہ حسد ان کے دلوں کے اندر کیوں تھا؟ حسد کی جو مین وجہ تھی نا وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنی اسماعیل کے اندر سے تھے، اور یہودی جو تھے یہ بنی اسرائیل کے اندر سے چلے آ رہے تھے، اور بنی اسرائیل جو تھے نا یہ ایک ایسا گروہ تھا، یہ نبیوں کی لڑی اس کے اندر آئی تھی، کوئی 1 2 4 5 10 نہیں، بہت زیادہ جو ہے نا تعداد کے اندر انبیاء جو ہے نا بنی اسرائیل کے اندر جو ہے نا وہ تشریف لائے تھے، بڑے بڑے جید انبیاء جو ہے نا اس کے اندر آئے تھے۔ ان کی کتاب کے اندر یہ بات بھی درج تھی کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ نبوت ایک تسلسل کے ساتھ ہمارے قبیلے کے اندر چلی آ رہی ہے، اور صرف نبوت نہیں بلکہ اللہ نے بادشاہت بھی ان کو عطا کی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان میں سے بادشاہت بھی چلی تھی، نبوت بھی چلی تھی، ایک بیٹے سے بادشاہت چلی تھی اور دوسرے بیٹے سے نبوت جو ہے نا وہ چلی تھی۔ اب نبوت بھی انہی کے پاس اور بادشاہت بھی انہی کے پاس۔ اب ان کے دل کے اندر یہ تھا کہ نبی آخر الزمان جو تشریف لانے والے ہیں یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات تھی کہ اللہ کا آخری پیغمبر جو آنے لگا ہے وہ بھی ہماری برادری اور ہمارے قبیلے سے ہو، یعنی بنی اسرائیل میں سے ہی ہونا چاہیے، تاکہ یہ اعزاز کہ خاتم النبیین والا اعزاز بھی ہمارے سر سجے۔ اتفاق ایسا ہوا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو ہے نا معاملہ الٹ ہو گیا۔ بنی اسرائیل میں آنے کی بجائے اللہ رب العزت نے جو آخری نبی بھیجا وہ بنی اسماعیل کے اندر بھیجا۔ حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو آل اولاد تھی ان میں کوئی نبی نہیں آئے تھے، لیکن آگے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چلتے چلتے آخری نبی جو نہ آگے۔ اب ان کے دل کے اندر حسد یہ تھا کہ یہ جو اعزاز، بہت بڑا اعزاز، یہ بنی اسماعیل کے سر کیوں سجا، ہمیں کیوں نہیں ملا؟ حسد من عند انفسہم، ان کے دلوں کے اندر حسد تھا، بغض تھا۔ وہ بغض کیا تھا کہ یہ اعزاز بھی ہمیں ملنا چاہیے۔ بس اسی حسد اور بغض کی وجہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا اور پھر برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ اسی کا تذکرہ جو ہے نا اللہ رب العزت کرتے ہیں، اور ایمان والوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ بھائی تم حسد نہ کرنا، دیکھو انہوں نے حسد کیا تو کس طرح برباد ہوئے، تم حسد سے اپنے آپ کو بچانا۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ معاملہ الٹی ہے۔ اللہ نے تو مذمت کی ہے حسد کی کہ حسد نہ کرنا، ہمارے اندر بھی کوٹ کوٹ کے حسد جو ہے نا وہ بھرا ہوا ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ بات سمجھے، حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد یہ ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا نا، کوئی بندہ آپ کے اوپر حسد کرتا ہے کہ یہ مال اس کے پاس کیوں ہے اور میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ حسد اس کو کہتے ہیں کہ یہ مال اس سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، یہ حسد ہے۔ حالانکہ آپ دعا بھی تو کر سکتے ہیں، یوں کیا کریں کہ جس سے
انسان کے پاس آپ کوئی نعمت دیکھیں اس کو دعا دیا کریں، اللہ اس کی نعمت میں اضافہ کرے اور اللہ یہ نعمت مجھے بھی دے۔ کسی کا مکان اچھا ہے، اپنے اچھے مکان کے لیے آپ دعا کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے، کسی کے پاس بینک بیلنس ہے، کسی کے پاس اور دنیاوی کوئی دولت ہے، دنیاوی کوئی نعمت ہے، آپ اس کے متعلق یہ دعا کیا کریں، اے اللہ اس کو اور نعمت دے، اور نعمت دے، اور اس نعمت کو مجھے بھی عطا فرما۔ یہ حسد نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن جس وقت آپ کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوگا کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے اور میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کی نعمت میرے پاس آ جائے، یہ محروم ہو جائے اور یہ اعزاز مجھے مل جائے، یہ حسد ہے، اور اسی کی شریعت نے مذمت کی ہے، اور ایسا کرنا جو نا قطعاً جائز نہیں ہے۔ حسد نہ کیا کرو، دعا کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو۔ حسد جو ہے نا اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور آپس میں بغض نہ رکھا کرو، آپس میں حسد نہ رکھا کرو، آپس میں حسد اور بغض نہ رکھا کرو، اور ولا تدابروا، ایک دوسرے کے در پہ نہ ہو جایا کرو، ایک دوسرے کے پیچھے نہ ہو جایا کرو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑ لیا کرو۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہو۔ حسد جو ہوتا ہے یہ دشمنی ہوتی ہے، اور محبت جو ہوتی ہے انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو نعمت دی ہے، اللہ اور اس کو نعمتوں سے نواز دے، اس کو منصب دیا ہے، اللہ اس کے منصب میں اور اضافہ کر دے، اس کو اور عروج عطا فرمائے، اور ترقی عطا فرمائے، اللہ یہ نعمتیں مجھے بھی دے دے۔ تو حسد جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچو، فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ حسد جو ہے یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے، چٹ کر جاتی ہے، جس طرح آگ خشک لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ امتوں کی بیماریاں اور حسد اور بغض آہستہ آہستہ میری امت کے اندر بھی آ رہا ہے، اس لیے تم اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ۔ اور آپ نے فرمایا حسد اور بغض ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ مونڈ کے رکھ دیتی ہے، ٹینڈ کرائے نا ٹینڈ، تو اس طرح جو ہے نا وہ مونڈ کے رکھ دیتا ہے سارے بالوں کو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مونڈ کے رکھ دینے سے یہ مراد نہ لینا کہ جس طرح اس طرح سر کے بالوں کو مونڈ کے رکھ دینا، نہ یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارے دین کو مونڈ کے رکھ دیتا ہے، تمہارے دین کو برباد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس سے بڑی بربادی اور کیا ہوگی کہ یہود و نصارہ کو ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، کس وجہ سے کہ ان کے دلوں کے اندر حسد اور بغض کی بیماری تھی۔ جس انسان کے دل کے اندر حسد اور بغض ہو اللہ اس کو ایمان سے محروم کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑی دلیل یہ یہود و نصارہ کی دلیل ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کو حسد اور بغض سے بچاؤ۔ اسی حسد اور بغض نے ان کو اندر ہی اندر ہلاک کر دیا اور ایمان کو قبول نہ کرنے دیا۔ آج یہی حسد جو ہے نا ہمارے اندر آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا ہر انسان اپنے طبقے کے اندر دیکھ لے، میں اپنے طبقے میں دیکھوں، آپ اپنے طبقے میں دیکھیں، ایک تاجر دوسرے تاجر سے حسد کر رہا ہے، ایک مولوی دوسرے مولوی سے حسد کر رہا ہے، ایک کلیگ دوسرے کلیگ سے حسد کر رہا ہے، ایک افسر دوسرے افسر سے حسد کر رہا ہے، ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے حسد کر رہا ہے، ایک فیکٹری کا مالک دوسری فیکٹری کے مالک سے حسد کر رہا ہے۔ اللہ کے بندو محنت کرو، کوشش کرو، پھر اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہیں بھی دے گا۔ حسد کیوں کرتے ہو؟ بغض کیوں رکھتے ہو؟ یاد رکھیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد صرف دو چیزوں کے اندر جائز ہے، جس کو حدیث کی اصطلاح کے اندر غبطہ کہا گیا ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ کہ اللہ رب العزت نے کسی انسان کو دولت دی ہو اور وہ دولت کو اللہ کے رستے کے اندر یوں بہا رہا ہو، پانی کی طرح بہا رہا ہو، اور اس انسان کے دل میں خیال آئے ہائے کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی، میں اللہ کے رستے میں یوں ہی خرچ کرتا۔ تو اس جگہ پہ
حسد کرنا بالکل جائز ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کے علم سے نوازا ہو اور وہ لوگوں کو قرآن کے علم کے جام بھر بھر کے پلا رہا ہو اور سیراب کر رہا ہو اور اپنے علم سے دوسرے کو مستفید جو نہ کر رہا ہو، ایسے بندے سے بھی حسد کیا کریں کہ اے اللہ جس طرح تو نے اس کو قرآن کا علم دیا ہے ہمیں بھی قرآن کا علم دے۔ یہ دو حسد ایسے ہیں، حدیث مبارکہ کے اندر ان کو غبطہ کہا گیا ہے، یہ تو جائز ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی صورت حسد کی جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ان کے حسد کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی دولت سے جو ہے نا محروم رکھا۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، یہاں سے ان کے حسد کا جو ہے نا وہ جواب دیا جا رہا ہے۔ اگر تو ان کا حسد مسلمانوں کے لیے اس وجہ سے ہے کہ ان کے پاس کوئی حکومت تھی، مسلمانوں نے ان کی حکومت چھین لی اور خود جو ہے نا اس حکومت کے اوپر قابض ہو گئے، پھر تو ان کا حسد بنتا ہے، جبکہ ایسی بات تھی نہیں۔ یہودیوں کی تو کوئی حکومت قائم ہی نہیں تھی، اللہ نے ان کے اوپر ایسی جو نا ذلت مسلط کی ہوئی ہے کہ یہ حکومت قائم نہیں کر سکے۔ تو جب ان کے پاس حکومت نہیں تو پھر حکومت ان سے چھینی نہیں گئی، جب چھینی نہیں گئی تو پھر حسد کیوں کرتے ہو؟ یا ان کا حسد جو ہے نا اس وجہ سے ہے کہ مسلمانوں کو کیوں جو ہے نا مل گئی ہے حکومت اور نبوت؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، بھائی دیکھو ہمارا وعدہ جو ہے نا یہ نہیں تھا کہ آخری نبی بھی تمہارے قبیلے سے آئے گا، بنی اسرائیل سے آئے گا، یہ تو ہم نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہی نہیں۔ ہاں یہ وعدہ ہم نے حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا تھا، حضرت ابراہیم کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آج کے بعد نبوت اور حکومت یہ دونوں چیزیں جو ہے نا آپ کی ذریت کے ساتھ خاص ہے۔ 20ویں پارے کے اندر اس کا تذکرہ بھی جو ہے نا آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم بھی ابراہیمی ہو، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے چلے آ رہے ہو، اور یہ نبی جو ہے یہ بھی ابراہیمی ہے۔ ہم نے اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا، ہم نے ابراہیم کی اولاد کے اندر نبوت اور حکومت رکھنے کی بات کی تھی، آج بھی جو نا نبوت ابراہیم کی اولاد سے چلی آ رہی۔ یہ حضرت اسماعیل کا بیٹا ہے، اور تم جو ہے نا حضرت اسرائیل کے حضرت یعقوب کی اولاد سے چلے آ رہے ہو۔ تو نبوت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ اب دیکھیں نا بنی اسرائیل کے اندر کیسے کیسے جید قسم کے انبیاء تشریف لائے جی، کیسے کیسے نامور پیغمبر جو ہے نا وہ تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے کے نام حضرت اسحاق، دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کے بیٹے کا نام حضرت یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام حضرت یوسف، اور پھر ان کے آگے جناب لڑی چل پڑی ہے جی، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت الیاس، حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ سارے جید جو پیغمبر ہیں یہ سارے بنی اسرائیل کے اندر آئے۔ ہزاروں پیغمبر جو نا بنی اسرائیل کے اندر آئے۔ نبوت کو اللہ رب العزت نے ان کے اندر خاص رکھا، اور کچھ پیغمبر تو ایسے تشریف لائے کہ جن کو اللہ نے نبوت بھی عطا کی اور حکومت بھی عطا کی۔ ان میں سے ایک پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام ہے، جن کو اللہ نے بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ دوسرے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام ہے، جن کو اللہ رب العزت نے حکومت بھی عطا کی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو ایسی حکومت عطا کی کہ انہوں نے دعا مانگی تھی، رب حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد پھر ایسی حکومت کسی کو نہ عطا کر۔ اور آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کیسی ہے جی، ہواؤں کے اوپر بھی حکومت ہے، پرندوں کے اوپر بھی حکومت ہے، حشرات الارض کی بولیاں بھی آپ جانتے ہیں جی، جنات بھی آپ کے قبضے کے اندر ہے جی۔ آج تک دنیا کے اندر ایسا بادشاہ نہیں آیا جس کے قبضے کے اندر جنات بھی ہوں، کسی بادشاہ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے قبضے کے اندر جنات ہیں۔ آج تک کوئی بادشاہ ایسا نہیں آیا جس کا تخت ہوا کے اندر اڑتا ہو، آج تک ایسا بادشاہ نہیں آیا جس کے حکم کے ساتھ ہوا چلتی ہو، آج تک کوئی ایسا بادشاہ نہیں آیا جس کی حکومت جو ہے نا حشرات الارض کے اوپر ہو، دابت الارض کے اوپر ہو، اڑنے والے پرندوں کے اوپر ہو۔ اللہ نے کیسے اپنے پیغمبر کی دعا کو جو ہے نا قبول کیا۔ نبی علیہ السلام نے
مسجد نبوی شریف کے اندر ایک رات ایک جن کو قابو کر لیا آپ نے، ستون کے ساتھ جو ہے نا وہ باندھ دیا۔ رات کو خیال آیا اوہو میرے بھائی سلیمان نے یہ دعا مانگی تھی، رب حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اس چیز کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نے اس جن کو جو ہے نا چھوڑ دیا، اور صبح کے وقت صحابہ کو مخاطب کر کے آپ نے یہ کہا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ دعا نہ مانگی ہوتی تو میں آج صبح تمہیں وہ اس بندے ہوئے جن کو تمہیں دکھاتا کہ دیکھو میں نے رات کو جن جو ہے نا وہ قابو کیا۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے نبوت بھی عطا کی، بادشاہت بھی جو ہے نا عطا کی ہے، لیکن یہ وعدہ نہیں اللہ نے کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر ہی آخری نبی جو ہے نا وہ آئے گا۔ اب دونوں کے اندر ایک بات تو اب بھی جو ہے نا مشترکہ ہے نا جی، مشترک ہے کہ چاہے تمہارا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ ہے یا بنی اسماعیل کے ساتھ ہے، تم دونوں کا تعلق تو ابراہیم کی لڑی کے ساتھ ہے نا، تم ابراہیم کی لڑی کے ساتھ لڑی میں سے آ رہے ہو، تو کیوں نہیں اس نبی کے اوپر ایمان لے کے آتے؟ میں نے تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا۔ اس لیے ہمارا وعدہ یہ تھا فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے عطا کی آل ابراہیم کو کتاب بھی اور حکمت بھی، اور ہم نے اس کو بڑی سلطنت بھی عطا کی ہے۔ یہ بات سن کر جو ہے نا یہود کے جو لوگ تھے یہ ان سے برداشت نہیں ہوئی۔ اب انہوں نے تو ایمان قبول نہیں کیا، بہت کم ان لوگوں میں سے ایسے تھے جنہوں نے ایمان کو قبول کیا۔ اللہ نے ان کی بھی تعریف کی ہے، شریعت نے جو اچھے لوگ تھے، ہاں وہ یہودی تھے ہاں وہ عیسائی تھے، قرآن میں ان کی تعریف کی ہے۔ اور آج ہمیں بھی اپنے سینے کے اندر فراخ دلی پیدا کرنی چاہیے، جو لوگ قابل تعریف ہوں ان کی تعریف کرنی چاہیے، وہ تعریف کے قابل ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، ان میں سے کچھ ایسے تھے جو ایمان لے آئے تھے، جیسے عبداللہ ابن اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی تھے، اللہ نے ان کی تعریف کی۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بدبخت تھے وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، جو خود بھی ایمان نہیں لے کے آئے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے کہ ایمان کو قبول نہ کرو۔ ایمان قبول کرنے کے اندر اور اسلام کے اندر رکاوٹیں جو ہے نا وہ ڈالتے تھے، اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر اور ان کے ذہنوں کے اندر ایسے اشکالات اور اعتراضات ڈالتے تھے جس سے ان کا ذہن جو ہے نا وہ منتشر اور خراب ہو، تاکہ وہ اسلام کو قبول ہی نہ کرے۔ اسی لیے تو اللہ نے ان کی اکثریت کے متعلق یہ فتویٰ لگایا اکثرهم الفاسقون، ان کی اکثریت جو ہے نا فاسقوں کی ہے، نافرمانوں کی ہے۔ اور مدینہ کے اندر یہود کے 10 بڑے بڑے علماء تھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ 10 کے 10 یہودی ایمان لے آتے، آج جو ہے نا روئے زمین کے اوپر کوئی یہودی جو ہے نا وہ باقی نہ رہتا، ہر طرف مسلمان ہی مسلمان ہوتے، لیکن انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اللہ نے بھی پھر ان کے اوپر دل کھول کے فتوے لگائے اکثرهم الفاسقون، ان کی اکثریت جو ہے نا وہ فاسقوں کی ہے، نافرمانوں کی ہے، ان کے دلوں کے اندر اسلام کے خلاف حسد، بغض، ضد، عناد کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ یہ حد درجے کے نافرمان لوگ ہیں، اللہ کی نافرمانی جو ہے نا وہ کرنے والے ہیں۔ ہر وقت ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی طرح اسلام کو نقصان پہنچایا جائے۔ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے یہودیوں نے اپنا سرمایہ بھی خرچ کیا ہے، اپنا وقت بھی خرچ کیا ہے، اپنی مشینری بھی خرچ کی ہے، اپنی دولت بھی خرچ کی ہے، سب کچھ جو انہوں نے لگا دیا اسلام کو نقصان پہنچانے۔ آج بھی وہ اپنے کالج بھی کھول رہے ہیں، یونیورسٹیاں بھی کھول رہے ہیں، ہسپتال بھی انہوں نے کھولے ہوئے ہیں۔ آپ کو اگر علاج معالجے کی ضرورت ہے آپ کو مفت علاج جو ہے نا وہ دیں گے، اپنی طرف راغب کرنے کے لیے۔ اپنے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر تمہیں مفت تعلیم دیں گے اپنی طرف راغب کرنے کے لیے۔ اگر تمہارا تعلق تمہیں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، اٹھا کے باہر بھی لے جائیں گے جی، ادھر تمہیں کاروبار بھی سیٹ کر کے دیں گے، تمہاری شادی بیاہ بھی تمہیں جو ہے نا وہ کر دیں گے، عورتیں بھی جو ہے نا وہ پیش کر دیں گے تمہیں اپنی طرف مائل کرنے کے لیے۔ اور ہو رہے ہیں بندے بڑی درلے کے ساتھ جو ہے نا ان کی طرف مائل جو ہے نا وہ ہو رہے ہیں۔ اللہ نے بھی پھر جو ہے نا کہا وَقَفَا بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، ان کو تو جہنم میں ڈالوں گا، اگر تم بھی اسی طرف جاؤ گے تو تمہارا حشر بھی یہی ہوگا۔ اللہ دہکتی ہوئی آگ کے اندر ان کو گرائے گا، یہ ان کے لیے کافی جو نہ ہوگی۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، انہوں نے ہماری آیات کا بھی انکار کیا، ہمارے نبی کا بھی انکار کیا،
نبوت کا بھی انکار کیا، سوف نصلیہم نارا، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو جہنم کی آگ کے اندر گرائیں گے، اور یہ تا حیات اسی آگ کے اندر پڑے رہیں گے۔ آگ کے اندر انسان جائے نا تو آگ انسان کو کیا، ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ دنیا کے اندر انسان، خدا نخواستہ کوئی انسان اگر آگ کے اندر گر جائے، اس کا چمڑا جل جائے، موت واقعہ ہو جائے، ختم ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں نا کل قیامت کا جو عذاب ہوگا نا، جب اس کے اندر میں اللہ تمہیں ڈالوں گا نا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جس وقت ان لوگوں کا چمڑا جل جائے گا، ہم ان کے جسموں کے اوپر نیا چمڑا جو ہے نا وہ چڑھا دیں، وہ جل جائے گا، پھر نیا چمڑا جو ہے نا وہ اوپر چڑھا دیا جائے گا، وہ جل جائے گا، پھر نیا چمڑا جو ہے نا چڑھا، اسی طرح تسلسل کے ساتھ جو ہے نا ہوتا رہے گا۔ کیوں اس طرح کیا جائے گا؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ خوب چکھیں۔ میری نافرمانی کرنے والے اور میری بات کو نہ ماننے والے اور میری نبی کی نبوت کا انکار کرنے والے، ان کا یہی علاج ہے۔ تو ان کو بار بار جو ہے نا نیا چمڑا ان کے جسموں کے اوپر جو ہے نا چڑھایا جائے گا۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ایک دن کے اندر 70,000 مرتبہ ان کے جسموں کے اوپر نیا چمڑا جو ہے نا وہ چڑھایا جائے، تاکہ خوب ان کو عذاب ہو۔ اگر ایک دفعہ چمڑا جل جائے، ختم ہو گیا، تو پھر تو جو ہے نا وہ عذاب کا جو ہے نا وہ شدت محسوس نہیں نہ ہوگی، ختم ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، ہم ان کے اوپر دوبارہ جو ہے نا وہ نیا چمڑا جو ہے نا چڑھا دیں گے، پھر دوبارہ نیا چمڑا چڑھا دیں، وہ جل گیا پھر جو ہے نا چڑھا دیں گے، تاکہ خوب ان کو عذاب کی کیفیت جو ہے نا اچھے طریقے سے یہ محسوس کر سکے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم، جب کبھی بھی ان کے چمڑے جل جائیں گے، بدلناہم، ہم تبدیل کر دیں گے ان کے چمڑوں کو، غیرہا، اس جلے ہوئے چمڑے کے علاوہ ایک نیا چمڑا ان کے اوپر چڑھا دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کی شدت کو محسوس کر لیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ اپنے امر کے اندر جو نا غالب ہے، اپنے حکم کے اندر غالب ہے، اس نے تو صرف آرڈر کرنا ہے۔ ہاں، ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ دنیا کے اندر ہی ان کو برباد کیوں نہیں کرتا؟ آج یہود و نصارہ ہمیں کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں، کیوں اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے؟ آج ہی کیوں نہیں ان کو برباد کرتا؟ حکیمہ، اللہ کے ہر کام کے اندر اور ہر امر کے اندر حکمت ہے، وہ اپنی حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ڈھیل دے رہا ہے، لیکن جس وقت پکڑے گا، ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ ہاں، اب اس کے مقابلے کے اندر اللہ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے، آمنوا، جنہوں نے اللہ کی توحید کو تسلیم کر لیا، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، یعنی نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق زندگی گزاری۔ نیک عمل وہ ہوتا ہے جو سنت کے مطابق ہو، جو عمل اپنی مرضی کے مطابق کوئی نیک بنانے کی کوشش کرے گا، وہ نیک عمل نہیں ہے۔ نیک بھی عمل وہی ہوگا جو میرے نبی کی سنت کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اسی لیے بار بار فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کا حکم ہے، اس حکم کو پورا کیسے کرنا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا، اس طرح پورا کرنا ہے۔ جب تم نبی کے طریقے کی عین مطابق اس حکم کو پورا کرو گے، بس وہ تمہارا عمل جو ہے نا صالحات بن جائے گا، اچھا عمل ہو جائے گا، نیک عمل جو ہے نا وہ ہو جائے گا۔ سندخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، تو پہلے نمبر پہ ایمان کا تذکرہ ہے۔ ایمان ہوگا تو عمل بھی کام آئے گا، اگر ایمان نہیں ہے تو مشرک لوگ کتنے ہی زندگی کے اندر جو نا اچھے کام کرتے ہیں جی۔ ابو جہل بھی بڑے اچھے کام کیا کرتا تھا، حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا، ستو گول کے پلایا کرتا تھا، مسجدوں کی، بیت اللہ کی تعمیر و ترقی کے اندر حصہ لیا کرتا تھا، اس کا کوئی نیک کام جو ہے نا وہ قبول نہیں ہوا جی، اس کے کام نہیں آیا، فائدہ نہیں دیا، کیوں؟ ایمان نہیں تھا نا جی۔ تو اللہ کی توحید کے اوپر ایمان مضبوط ہو، پھر جو نا نیکی کے کام جو نا قبول ہوتے ہیں۔ سندخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اب ان لوگوں کے لیے انعام ذکر کیا، اللہ ان کو ایسی باغوں کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے سے، یہ ان باغوں کی خوبصورتی کی طرف اشارہ ہے کہ ان باغوں کے نیچے سے جو نہریں جاری ہوں گی۔ اب باغ کے نیچے نہر جاری نہیں ہے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ جہاں ان کے دروازے ہوں گے نا، ان دروازوں کے آگے سے نہر جو ہے نا وہ چل رہی ہوگی۔ یہ ایک بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے
کسی انسان کے باغ کے آگے یا کسی انسان کے مکان کے آگے نہر جو ہے نا وہ چل رہی ہو تو کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ اللہ نے اس باغ کی خوبصورتی کا تذکرہ جو نہ کیا کہ ان باغوں کے اندر، ان باغوں کے سامنے جو ہے نا جنت کی نہریں جو ہے نا وہ چل رہی ہوں گی۔ اور دنیا کے اندر انسان کو کتنی ہی نعمتیں مل جائیں نا جی، ایک بات اس کو پریشان کر دیتی ہے کہ یہ نعمت جو ہے نا میرے پاس عارضی ہے، جب میں مروں گا نا میرا مکان میرا نہیں رہے گا، میری کار میری نہیں رہے گی، میری دولت میری نہیں رہے گی، تو یہ چیز پھر اس کو پریشان کر دیتی ہے۔ یار نعمتیں تو اللہ نے بڑیاں دیتی ہیں لیکن ہے عارضی نے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، جنت کی جو نعمتیں ہوگی نا خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گی، کبھی بھی اس سے چھینی نہیں جائے گی۔ ایک جنتی جس وقت جنت کے اندر داخل ہو جائے گا پھر وہ وہاں سے نہیں نکلے گا۔ ہاں کوئی بندہ اگر جہنم کے اندر داخل ہو گیا ہے، خدا نخواستہ چلا گیا ہے وہ ایمان والا، تو اللہ اس کو سزا دے کے نکال لیں گے، جہنم سے نکالا جا سکتا ہے، لیکن کوئی بندہ اگر جنت کے اندر چلا گیا نا تو وہ وہاں سے نہیں نکلے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ تا حیات ابد الاباد جو ہے نا اسی جگہ پہ رہے گا۔ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ۔ دیکھیں نا اللہ رب العزت نے انسان کے مزاج کے مطابق قرآن پاک میں ہمارے ساتھ باتیں کی ہیں۔ انسان جو ہے نا اس کی راحت کی چیزیں مختلف ہیں، عورت بھی اس کے لیے راحت ہے، سکون پکڑتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا پریشان نہ ہو، ادھر بھی تمہیں عورتیں دی جائیں گی، لیکن ایسی عورتیں ہوں گی، ایسی کمال والی، ایسی صفات والی عورتیں ہوں گی کہ تم نے دنیا کے اندر ایسی عورتیں دیکھی بھی نہیں ہوں۔ دنیا کے اندر جو انسان کو عورت ملی ہے اس کے ساتھ جسمانی طور پہ، اخلاقی طور پہ، روحانی طور پہ بیماریاں لگی ہوئی ہیں۔ عورت بیمار بھی ہوتی ہے، کھانسی بھی ہے جی، نزلہ بھی ہے جی، زکام بھی ہے جی، بسا اوقات اس کو حیض اور نفاس کے ایام سے گزرنا پڑتا ہے جی، اور بسا اوقات جو نا عورتیں بد اخلاق ہوتی ہیں جی، بد کردار ہوتی ہیں جی، اور بسا اوقات عورتیں ایسی ہوتی ہیں جی انسان کو اپنی بیوی خوبصورت نہیں لگتی جی، بدصورت ہوتی ہے جی۔ اللہ نے کہا نہ، ادھر جو عورتیں ہوں گی نا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور مطہرہ کی تفسیر کے اندر مفسرین نے یہ بات ذکر کی ہے، نہ ان کو نزلہ ہوگا، نہ ان کا زکام ہوگا، نہ ان کا ناک بہ رہا ہوگا، نہ ان کو کھانسی ہوگی، نہ ان کو حیض آئے گا، نہ ان کو نفاس آئے گا، نہ ان کی جو نا زبان جو نا گندی ہوگی، نہ بد اخلاق ہوگی، نہ بد کردار ہوں گی، اور نہایت حسن و جمال والی جو نا ہوں گی۔ انسان کی جو نا مزاج کے مطابق اللہ رب العزت نے نعمتیں وہاں پہ عطا کی۔ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور اللہ کہتے ہیں ہم ان کو گھنے سایوں کے اندر داخل کریں گے۔ یہ گھنے سائے جو ہے نا، یہ لفظ بول کے اللہ نے راحت اور سکون اور امن کی طرف اشارہ کیا کہ کسی قسم کی تمہیں وہاں پہ پریشانی نہیں ہوگی، سکون ہی سکون جو نہ ہوگا، اور جنت کے سائے اتنے طویل اور لمبے ہوں گے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک گھوڑا اگر 100 سال تک بھی مسلسل دوڑتا رہے تو جنت کے ایک درخت کا سایہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کس کے لیے ہوگا؟ وہ دو چیزیں سامنے ذہن کے اندر رکھیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ جنت ایڈی سوکھی نہیں کہ ہر کسی کو مل جائے، اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ وہ محنت کیا ہے جی؟ کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے بچائے، اللہ کی توحید کے اوپر کاربند رہے، اور نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا رہے، اور اپنے آپ کو بدعات سے، رسم و رواج سے اور خرافات سے بچاتا رہے۔ جس نے ایمان کو قبول کر لیا اور نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزار لی، بس اس کی کامیابی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ